السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی۔ ہمارے جو پروگرام ہے مسائل کا، یہ ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر روزانہ شام 8 بجے لائیو نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ لوگ جو بھی سوال پوچھتے ہیں اسی سوال کو یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کا شرعی تجزیہ اور شرعی جواب دیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس مفتیان کرام کا ایک پینل موجود رہتا ہے۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے حضرت مفتی محمد صاحب نے۔ مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالفتاح ہیں، بلا شبہ فنون کے ماہر اور محقق ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید عابد شاہ صاحب، آپ بھی جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی، سینئر استاد ہیں اور بہت ہی محقق آدمی ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیشن کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے۔ شیزان نسیم کشمیر سے پوچھتے ہیں، مچھر کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ آج کل شدید گرمی ہے اور مچھر بہت زیادہ ہیں، اگر مچھر کو مارنے سے اس کا خون جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے؟ اور اگر آدمی وضو سے ہو اور خون نکل آئے تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مچھر میں دم سائل نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے۔ جس خون میں بہنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ بدن پر لگ جائے یا کپڑوں پر لگ جائے تو کوئی وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قاری شفیق اللہ صاحب رائیونٹ سے پوچھتے ہیں، فرض نماز کی چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت ملا لے، چاہے قصداً ملائے چاہے بھول کر ملائے، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ سجدہ سہو کسی واجب کو چھوڑنے سے لازم ہوتا ہے، تو یہاں کوئی واجب چھوٹا نہیں ہے۔ اور تیسری چوتھی رکعت میں قرات کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور سورت ملا لے تو پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کے صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی سید عابد شاہ صاحب سے ہے۔ اسد KPK سے پوچھتے ہیں، قربانی کے نصاب میں سونے کی قیمت کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ کون سی اور کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ قربانی کے نصاب کے لیے تو چاندی کا جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہے، یعنی جو آدمی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان سب یا ان میں سے بعض ملا کر اگر بن جاتے ہیں تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ باقی یہ کہ سونا، چاندی یا ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی قیمت کیسے لگائی جائے گی اور کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی اور عید کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 1,26,945 روپے ہے، لیکن قربانی کے نصاب کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ عید کا پہلا دن ہے، تو اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے نصاب کا بھی فیصلہ ہوگا، اور وہ نصاب کسی کے پاس پورا ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اس دن کے ریٹ کے اعتبار سے ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ نعیم صاحب مردان سے پوچھتے ہیں، حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا تو کیا ہمارے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ڈپازٹ شدہ سے مراد بظاہر ان کی یہی ہے کہ وہ رقم جمع کر دی ہے، تو اگر رقم جمع کر دی گئی ہو اور زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سرکاری اسکیم ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکیم ہو۔ پرائیویٹ اسکیم میں چونکہ جو رقم جمع ہو جاتی ہے وہ اس میں سے کچھ واپس نہیں ملتا، تو اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ سرکاری اسکیم میں کچھ رقم بعض اوقات واپس کر دی جاتی ہے، تو اس میں سے جتنی رقم واپس کر دی جائے اس کی زکوٰۃ تو دینی ہوگی، البتہ جو رقم واپس نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عبداللہ صاحب مانسہرہ سے پوچھتے ہیں، مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہو تو پوری نماز پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ کیا حکم ہے؟ مسافر جب بھی مقیم کی اقتداء کرتا ہے تو اس پر پوری نماز واجب ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے چاہے وہ دوسری تیسری رکعت میں شریک ہو یا شروع سے شریک ہو، بہرحال اس کو 4 رکعتیں پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔
ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی محمد صاحب سے ہے. شمس خان پشین سے پوچھتے ہیں اگر ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں تو اس بارے کیا حکم ہے؟ نیز دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بس اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو دو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کے درمیان کوئی چھوٹی ایک صورت نہ ہو، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک صورت درمیان میں ہے، اسے چھوڑنا لازم آ رہا ہے، اس سے ایک طرح سے اعراض آپ کر رہے ہیں اور اس سے آگے جا رہے ہیں. تو متصل صورتیں پڑھنی چاہیے، یا زیادہ وقفہ جس کو 2 رکعتوں میں پڑھا جا سکے اتنا وقفہ ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو پوچھا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ذیشان صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ والدین کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا دونوں کا چہرہ دیکھنے سے یہ ثواب ملے گا یا کسی ایک کا چہرہ دیکھنے بھی کافی ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ حدیث تو ہے، امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی ان سے نقل کر کے ذکر کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منکر کہا ہے. ویسے والدین کے فضائل قرآن و حدیث میں بہت وارد ہیں اور صحیح حدیث اس پر دسیوں ہیں، تو جو صحیح حدیث والدین کے فضیلت کے بارے میں ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور کوئی اگر اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ تصریح کرے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لہذا اس پر 100% یقین کر کے عمل نہ کیا جائے، امید رکھی جا سکتی ہے. اور والدین میں سے کسی کا چہرہ دیکھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے امکانی طور پر. عبید عباسی صاحب پوچھتے ہیں کیا شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ جی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ شوال کا مہینہ، چونکہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو شوال میں اگر کوئی وہاں موجود ہے تو اگر اس کو حج تک قیام کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر تو اگر پہلے اس نے حج نہیں کیا تو حج لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی اور اس کی واپسی حج سے پہلے ہو جائے گی اور اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ اجازت لے سکے، تو ایسی صورت میں پھر یہ گویا حج کرنے سے عاجز ہے تو اس پر حج لازم نہیں ہوگا. البتہ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، جو آئندہ سال کر لے، اس کے بعد کر لے. بہت شکریہ مفتی صاحب. احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں قربانی کی فضیلت کا تو ثبوت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، پوری امت کا بلکہ ساری اقوام کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اسلام نے قربانی کا حکم دیا ہے سب کو. اور قرآن کریم کی 2 جگہ آیات ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. تو یہ تو مفصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں قربانی کا حکم ہے. تو اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں قربانی کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل غلط ہوگا. لیکن جو احادیث بیان کی جاتی ہیں تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مسند احمد نے، ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قربانی کے دن یوم النحر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. اور یہ کہ وہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے وہ ایک مقام اور شرف حاصل کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا اور اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا. تو اس حدیث کو بعض حضرات نے ضعیف کہا ہے، بعض نے موضوع تک بھی کہا ہے. تو موضوع تو نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی راوی اس کی سند میں ایسا نہیں ہے کہ جو متہم بالکذب ہو، جس پر جھوٹ کا الزام ہو یا جو وضاح ہو. تو اس لیے یہ حکم لگانا تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بعض نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس کو حسن قرار دیا. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حسن قرار دیا. تو جیسے فضائل میں صحیح حدیث معتبر ہے، اسی طریقے سے حسن درجے کی حدیث بھی معتبر ہے. بلکہ حسن درجے کی حدیث سے تو احکام بھی ثابت ہوتے ہیں، فضائل تو بطریق اولیٰ ثابت ہوتے ہیں.
اور اگر ضعیف حدیث ہو لیکن اصل فضیلت ثابت ہو تو پھر اس ضعیف حدیث کو بھی فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل ساری حدیث کلیتاً ضعیف ہیں یہ بھی معلی الاطلاق درست نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے فضائل میں جتنی عام طور پر روایات بیان کی جاتی ہیں ساری صحیح ہیں. حسن درجے کی روایات موجود ہیں اور ضعیف بھی موجود ہیں. تو ضعیف حدیث کو بیان کرنا اگر ہو تو ضمناً بیان کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تصریح کر دی جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس پر 100% یقین نہ رکھا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا اگلا سوال بھی مفتی سید عابد شاہ صاحب سے ہے. ایک صاحبہ پوچھتی ہیں فیس بک کے ذریعے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا اور اس سے پیسے کمانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس میں بعض دفعہ ایڈز چلانے ہوتے ہیں جو کسی اسرائیلی یا غیر مسلم پروڈکٹ کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ یعنی آن لائن مصنوعات کی تشہیر کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ اس تشہیر میں شرعی احکام میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے. مثلا تشہیر میں موسیقی کا استعمال نہ ہو، نامحرم خواتین کی تصاویر نہ ہوں، اسی طرح اس میں کسی ناجائز مصنوع کی تشہیر نہ ہو جس کا کوئی جائز استعمال موجود نہ ہو. تو اگر ان شرعی احکام کی رعایت رکھ کر کوئی تشہیر کرتا ہے تو یہ جائز ہے. باقی اس کے ذریعے سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں تو وہ مارکیٹنگ اور تشہیر کی صورت پر اس کا دار و مدار ہے. بہت ساری صورتیں ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے پیسے کمانے کی، ان میں سے بعض صورتیں جائز ہیں. مثلا ایک آدمی اپنے پیج پر یا اپنی ویب سائٹ پر کسی کو جگہ فراہم کرتا ہے کہ وہاں وہ اپنا اشتہار لگا لے اور اس پر وہ ایک لمسم فیس وصول کرتا ہے، اجرت وصول کرتا ہے، تو یہ کمائی شرعاً جائز ہوگی. لیکن بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، جیسے آج کل ایڈز پر کلک کیا جاتا ہے اور صرف کلک کرنے کے ذریعے سے کمائی کی جاتی ہے. تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر اجرت لی جا سکے. اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں جو شرعاً جائز نہیں. تو جب کوئی خاص صورت معلوم کرنی ہو تو اس کا ذکر کر کے اس کا سوال کر لینا چاہیے. شکریہ مفتی صاحب. فوزیہ لندن سے پوچھتی ہیں اگر 13-14 سال کا نابالغ لڑکا حج کر لے تو کیا اس کا حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا. حج کی فرضیت کی شرائط میں سے ایک شرط بلوغ ہے، اور فرضیت سے پہلے اگر نابالغ بچہ حج ادا کرتا ہے تو وہ نفل حج کے طور پر ادا ہو جاتا ہے. لہٰذا بلوغت کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا اور اس کو حج فرض کرنا ہوگا. باقی 14 سال کا انہوں نے لکھا ہے تو 14 سال کا نابالغ سے مراد اگر یہ ہے کہ بلوغت کی کوئی علامات نہیں ہیں تو تب وہ نابالغ شمار ہوگا اور اس کا حج نفل ادا ہوگا. لیکن اگر بلوغت کی علامات ہیں تو صرف 14 سال عمر ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نابالغ ہے اور اس کا حج فرض ادا نہیں ہوا. اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. فضل الرحمان ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ دیکھیں قربانی کے لیے یہ شرط ہے کہ حلال مال سے قربانی کی جائے تو وہی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور قربانی واجب بھی حلال مال پر ہی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس کل مال حرام ہے یا اس کا غالب مال حرام ہے تو اس پر قربانی اس حرام مال میں سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس حرام مال کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرے. باقی اگر کسی کے پاس کچھ حلال مال بھی ہے اور وہ اتنا ہے کہ وہ قربانی کے بقدر ہے، یعنی قربانی کے نصاب کے بقدر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور ایسی صورت میں اس کو اپنے اسی حلال مال میں سے قربانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال مفتی محمد صاحب سے ہے. محمد کراچی سے پوچھتے ہیں اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 8 لاکھ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ اس پر ہے کہ وہ خالی پلاٹ کس مقصد سے لیا گیا تھا. اگر خریدتے وقت ہی اس کو بیچنے کی نیت تھی اور اب تک یہ نیت باقی ہے تو یہ مال تجارت ہے اور اس کی وجہ سے قربانی بھی لازم ہے، زکوٰۃ بھی لازم ہے. اور اگر وہ پلاٹ اپنا مکان بنانے کے لیے لیا تھا تو پھر اس کی قیمت پر قربانی زکوٰۃ نہیں ہے. بہت شکریہ حضرات، آپ نے بڑا قیمتی وقت میں دیا. تو محترم ناظرین، ہمارا آج کے سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال لکھیے، اپنا اور اپنے علاقے کا نام بھی لکھیے. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.